منٹو تم چلے گئے مگر تمہارے الفاظ نہیں مرے، وہ آج بھی میرے ارد گرد زندہ ہیں، اخبار کے صفحات میں، مسجدوں کے مائک میں، عدالتوں کے شور و گل میں۔ تم کہا کرتے تھے نا کہ سچ بولنے والے کو گنہگار سمجھا جاتا ہے، منٹو آج بھی ایسا ہی ہے۔ تم عدالت میں پیش ہوتے تھے مگر آج عدالتیں خود کہیں پیش ہوتی ہیں۔ تم پر الزام لگتا تھا کہ تم فحش لکھتے ہو مگر جس زمانے میں میں زندہ ہوں یہاں فحش کردار نہیں سوچے ہیں۔ تم مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں پر کھل کر تنقید کرتے تھے مگر میں آج ملا سے ڈرتا ہوں۔ تم کہتے تھے نا منافقت ایمان کو کھا جاتی ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ایمان اب کاروبار بن چکا ہے۔ مساجد کے مینار اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر ضمیر اور چھوٹے۔ منٹو، تمہارے وقت میں ماں بیٹے کو سچ بولنے پر پیار سے سمجھاتی تھی، میری ماں مجھے سچ بولنے سے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹا کالے ڈالے والے تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ صاف کے لیے بولتے تھے، میں اپنی سانس بچانے کے لیے خاموش رہتا ہوں۔ آج سچ کفن اوڑھ کر سوتا ہے، خوف کے بادل ہر جگہ منڈلا رہے ہیں، میری کہانی بھی خوف میں لکھی جا رہی ہے۔ آؤ منٹو، آج پھر لکھتے ہیں، وہی سچ، وہی زخم۔ یہ دنیا روز مجھے دیکھتی ہے۔ اجازت ہے؟ تم پھر آ گئے، کتنی بار کہا ہے یہ جگہ شریفوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر میرے جیسے لوگ کہاں جائیں؟ دنیا کے نزدیک تو میں بھی گند لکھتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ مگر الفاظ سے زیادہ کچھ مت لانا۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں اور شاید تمہاری کہانیاں پڑھ کر شرما جاتے ہیں۔ میں ان کے آئینے سے دھول جھاڑتا ہوں، وہ اپنا چہرہ دیکھنے سے شرماتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی لکھو گے یا مجھ جیسے کو تمہارے قلم کی ضرورت نہیں؟ میں تمہارے بارے میں نہیں لکھوں گا، میں تمہارے اندر کی سچائی لکھوں گا۔ ایک طوائف کے اندر کی سچائی، میرے اندر تو صرف دھواں ہے۔ دھواں ثبوت ہے کہ آگ ابھی زندہ ہے۔ واہ منٹو صاحب واہ، کیا افسانہ چل رہا ہے۔ بارش، طوائف اور آپ، مکمل مکسچر۔ زندگی بھی تو افسانہ ہے ندیم، ہم بس کردار پہچاننے سے ڈرتے ہیں۔ تم بہت پیچیدہ باتیں کرتے ہو منٹو، دنیا کو سادہ رکھو تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا سادہ رکھنا منافقت ہے، سچ کڑوا مگر ضروری ہوتا ہے۔ یار منٹو تو بڑا آدمی ہے، پر یہ سب چھوڑ دے، یہ طوائفوں کی باتیں، یہ فوش کہانیاں، عزت نہیں رہتی یار۔ میں طوائفوں پر نہیں لکھتا، میں وہ لکھتا ہوں جس نے طوائف بننے پر مجبور کیا۔ میں سمجھتا ہوں تو صحیح ہے مگر دنیا نہیں سمجھتی یار، میں دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ یعنی تو سچ کو مانتا ہے لیکن اسے بولنے سے ڈرتا ہے، تو کیا یہ منافقت نہیں؟ ہم سب ڈرتے ہیں منٹو، بس تو نہیں ڈرتا۔ نواب نے آج کہا تمہیں ساتھ لے کے جانا ایک شرم کی بات ہے۔ جہاں آ رہا وہ نواب، ہمیں دنیا کی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور دنیا کون ہے ندیم؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں طوائفوں کے پاس جاتے ہیں اور دن کی روشنی میں اسے گناہ کہتے ہیں۔ میں شاید واقعی گناہ ہوں۔ نہیں، تم گناہ نہیں، تم تو اس سماج کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کا ذریعہ بن گئی۔ کل ایک مولوی ملا تھا مجھ سے، سنو کیا کہہ رہا تھا۔ منٹو تمہارے افسانے ایمان کمزور کرتے ہیں، شرم و حیا نام کی چیز نہیں تمہاری تحریروں میں۔ مولوی صاحب،
اگر افسانوں سے ایمان کمزور ہونے لگے تو وہ ایمان نہیں کمزوری ہے. میں ایمان پر تو نہیں لکھتا, میں تو انسان پر لکھتا ہوں. تم سراسر گناہ لکھتے ہو. میں گناہ نہیں لکھتا, میں وہ لکھتا ہوں جو لوگ مذہب کے نام پر چھپاتے ہیں. پھر وہ بڑی حویلی میں چودھری صاحب سے وظیفہ لینے چلا گیا. یہی ان کا اصل چہرہ ہے. افسانوں سے انہیں ایمان ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے, لیکن طوائفوں کے کمروں میں آ کر انہیں خدا نہیں دکھتا. بس کر یار, دنیا ایسے ہی چلا کرتی ہے. میں تو تجھے سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں. تو میری تو چھوڑ, تو اپنی ماں کی بھی نہیں سنتا. وہ تو تیرے لیے فکر کرتی ہے نا یار. ہاں, وہ چاہتی ہے میں شریف بن جاؤں, ایک ایسا شریف جسے دنیا تو سلام کرے مگر ضمیر شرمندہ ہے. ہاں تو ماں ہے تیری, برا تھوڑی سوچے گی. برا نہیں سوچتی نبی, پر سچ برداشت نہیں کر پاتی. جب میں نے کہا طوائف بھی انسان ہے تو ماں کہنے لگی لوگ کیا کہیں گے. میں نے پوچھا ماں خدا کیا کہے گا, تو وہ خاموش ہو گئی. ہاں, شاید ہر ماں سماج میں عزت بنائے رکھنے کو اس بات پر فوقیت دیتی ہے کہ اس کا بیٹا دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھائے. بس یہی تو ہے نبی, محبت بھی شرطوں میں قید اور ممتا بھی دنیا کے خوف میں بند. اور یہ وہ منافقت ہے جو مقدس رشتوں میں قید ہے. یار یہ کب چھوڑو گے؟ تم اپنی جان لو گے ایک دن. اتنی عقل, اتنا فن, اور ساری آگ اس شیشے میں ڈال دیتے ہو. ندیم صاحب, یہ شیشہ آگ بجھاتا نہیں, سنبھالتا ہے. یہ علاج نہیں ہے منٹو. لکھنا ہی ہے تو کم از کم ہوش و حواس میں لکھا کرو. سوبر رہوں تو سچ نہیں لکھا جاتا. میں تو لکھتا ہی اس کے بعد ہوں, کیونکہ ہوش میں لکھا گیا سچ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. یار منٹو, رہنے دو. ندیم, تم میرے دوست رہو, میرے ضمیر کے باپ مت بنو. ملک بھر میں زناب الجبر کی شرح میں اضافہ. دیکھو منٹو, ہم نے تو غیروں سے آزادی اس لیے چاہی تھی نا تاکہ ہم اپنی عورتوں کو عزت دے سکیں, اپنے معاشرے میں انصاف لا سکیں. مگر دیکھو آزادی کے بعد بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے آزادی ضرور لی ہے, مگر اپنے ضمیر کو ابھی تک غلام رکھا ہے. ہم نے حکومت بدلی ہے, سوچ نہیں. یہی سب سے بڑا گناہ ہے. انسان نے اپنے اندر کے درندے کو بھی آزادی دے دی. اور پھر یہی حکومتیں ایسی خبریں چھپواتی ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. میں روز اخبار پڑھتی ہوں پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ سچ کون سا صفحہ بولتا ہے. کوئی بھی نہیں. اخبارات سچ کا نہیں, ضمیر کا کاروبار کرتے ہیں. یہ وہ چھاپتے ہیں جو بک جائے. پر لوگ تو کہتے ہیں اخبار قوم کی آنکھ ہوتا ہے. ایسی آنکھ جو اشتہارات کی چمک سے اندھی ہو گئی. تو پھر ہم اخبار پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ اس امید پہ شاید کسی روز اخبار بھی انسان بن جائے. اور پھر سب کہتے ہیں عورت فتنہ ہے. ہاں, کیونکہ لوگ اپنے نفس کے فتنے سے آنکھ نہیں ملاتے. یہ لوگ عورت سے نہیں ڈرتے, یہ اس سچ سے ڈرتے ہیں جو عورت کے وجود میں جھلکتا ہے. کاش کوئی اذان کی الفاظ میں چھپے سچ کو بھی سمجھ لے. اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنا دیے. کبھی مذہب کے جعلی علم بردار, کبھی جاگیردار وڈیرے, اور کبھی کرپٹ حکمران. تو تم لکھو گے ان پر بھی؟ ہاں, کیونکہ میں خدا پر نہیں, خدا کے نام پر چلنے والی منافقت پر لکھتا ہوں. یہی میری عبادت ہے. اللہ نے سب کو عزت دار بنایا, لیکن ہم نے عزتوں کو اپنے ذاتی پیمانوں میں توڑ کر
جسے چاہا عزت دار بنا دیا اور جسے چاہا بد چلن کہہ کر معاشرے کی نظروں سے گرا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، مگر ہم نے ہر کسی کے آگے سر جھکا دیا۔ نواب، افسر، تاجر، مولوی، بس اللہ کے آگے جھکنا بھول گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پر سچ کہوں تو ہم نے اس گواہی کو بھی بازار میں بیچ دیا۔ اب ہر بندہ اپنے مفاد کا خدا بن بیٹھا ہے۔ اشہد ان محمد۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات کو فقط جمعے کی تقریر میں قید کر دیا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ابو جہل زندہ ہے۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ۔ آؤ نماز کی طرف، پر لوگ صرف مسجد کی طرف آتے ہیں، خدا کی طرف نہیں۔ سجدے ہوتے ہیں مگر دل زمین سے نہیں لگتے۔ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ کامیابی کی طرف، پر ہماری کامیابی اب کسی کے ناکام ہونے پر مکمل ہوتی ہے۔ ہم خوشی نہیں بانٹتے، صرف حسد تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ بڑا ہے، بس ہم اللہ کی بڑائی بھول گئے، اپنی نفرتوں میں، اپنے فرقوں میں اور اپنے تکبر میں۔ لا کاش ایک دن ہم واقعی یہ مان لیں کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ مادیت۔ وہ عزت دار ہے، عزت نوازنے والا ہے۔ جہاں یاد رکھنا، دنیا کو تم سے نہیں اپنے ڈھونگ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور تم کیا مجھے عزت دے رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں تمہارا انسان ہونا یاد دلا رہا ہوں۔